شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ عید قرباں ہے اور ہر سو محبت ہی محبت ہے، قربانی کا جذبہ حاوی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مالک کائنات کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو راضی کر لے، اور یہ سلسلہ اس کی مخلوق سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ ٹیم لاہور پوچھتا ہے جہاں یہ ایمان کی حد تک یقین رکھتی ہے کہ ہمیں ویلنز کو ایکسپوز کرنا ہے، وہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہیروز کو اپریشیٹ کیے بنا گزارا نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو 3 ایسے ہیروز سے ملوائیں گے جو حقیقی معنوں میں اس قابل ہیں کہ ہم ان کو انٹرنلی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ they are the real face of پاکستان، they are the people جن کو ہم دنیا کے کسی بھی ترازو میں تول سکتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مخلوق کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے خالق کی مخلوق کا سہارا بننے کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس ٹائم موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ شکریہ تو آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ عید قربان کے دنوں میں آپ مثبت طرز عمل کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ سے تو سوال پوچھنا تو لازمی ہے، لیکن اچھا سوال پوچھنا اور بھی اچھا ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب 22 سال کی جہد ہے، اور عمومی طور پر میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس ڈسکشن میں ترغیب بھی دی جائے اور آپ سے کچھ رہنمائی بھی لی جائے۔ اس 22 سال میں آغاز کرنا کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا، اور کتنی مشکل جو ہے تانو تشریح۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ آغاز ہی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا۔ ویری ٹرو۔ کیونکہ بہت ساری مسائل، بہت سارے چیلنجز، بہت سارے خوف، اندیشے آپ کے دامن میں جڑے ہوتے ہیں کہ جی کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ کئی قسم کی ہیومن ریسورسز کی کمی، وسائل کی کمی، اور کچھ اپنی ہمت اور حوصلے کی کمی۔ تو آغاز جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ کا سفر جو ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم اگر آپ نے اٹھا لیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں آپ کے رفیق ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلا قدم اٹھانا اور اخلاص کے ساتھ اٹھانا یہی شرط ہے۔ تو اس کے بعد پھر مشکلات پھر بھی آتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا ایک مومنٹم بن جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ آگے سکسیس بریڈ سکسیس، تھوڑی سی سنو بال کی طرح پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو یہ جو پہلا قدم ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اور میرے خیال سے آپ کو یا آپ کے ادارے سے جڑے ہر شخص کو وہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، کیونکہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ موٹیویشن ہے۔ اس پہلے قدم میں اپنے ساتھ لڑنا اور اپنی ذات کو کنونس کرنا زیادہ مشکل تھا، یا اپنے ساتھ پہلے 2-3 لوگ ملوانا اور ملانا زیادہ مشکل؟ دیکھیے، یہ ایک دونوں پہلو، بڑے اہم پہلوؤں کی طرف آپ نے نشاندہی کی۔ ایک تو سب سے پہلے خود ایک خواب انسان دیکھتا ہے، پھر آپ کو اس خواب پر یقین لانا پڑتا ہے کہ میرا یہ خواب درست ہے، اٹس ڈویبل، اٹس اچیویبل، اور مجھے پھر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرنا ہے، کیونکہ خواب تو خواب رہتا ہے اگر آپ تعبیر کے سفر پہ نہیں نکلتے۔ تو خود کو راضی کرنا یہ جو ہے نا بہت مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کسی بڑے مقصد کو چن لیں اور پھر کہیں کہ اب یہی زندگی ہے۔ پھر دوسرے مرحلے پہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں لیڈرشپ کی زبان میں، کہ ٹرانسفرنگ یور ویژن ٹو یور فرینڈس، کہ آپ کی اپنی سوچ اور آپ کا اپنا خواب وہ منتقل آپ کس حد تک کر پاتے ہیں کسی اور شخص میں، اور پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو آپ کے جیسا خواب دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الائنمنٹ ہے جس سے سینرجی کریٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ لیڈرشپ کا ایک سب سے بڑا اہم چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈنا، یا لوگوں کو اپنے جیسا، یا ان لوگوں کو اپنے جیسا بنانا، یا اپنے اس خواب جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں جب تک آپ رفاقت کے سفر میں ان خوابوں کے جو ایسنس ہے اس پر
دونوں طرف سے رضامندی نہیں ہوگی. یعنی میں جو ایک لیڈرشپ ہے، چلے میں اپنے آپ کو علیحدہ کر کے دیکھتا ہوں، لیڈرز جو ہے وہ ایک فالوورز کی تلاش میں ہے اور وہ فالوورز کو ساتھ لے کے ہی منزل تک پہنچ سکتا ہے نا. جیسے لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. یعنی یہ ایک ریلیشنل کانسیپٹ ہے جس میں آپ کچھ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر کامن آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. تو اس میں اس فرد کی بھی بڑی اہمیت ہے جو پہلا خواب دیکھتا ہے، جو پہلا کنکر پھینکتا ہے، جو پہلا قدم اٹھاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. تو لوگوں کو ساتھ ملانا، اشتراک عمل اور پھر کارواں بنانا. یہ یاد رکھیے کہ ایک شخص اکیلا جو ہے وہ آج کی دنیا میں کوئی بڑا مارکا سر انجام نہیں دے سکتا. اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، اس میں کولیبریشن ہوتی ہے، اس میں ایک ٹیم ایفرٹ. اگر میں ان شارٹ آج 2023 کے جون میں بیٹھ کر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے یہ سوال کروں کہ امجد ثاقب ہے کون، کیا کہیں گے؟ نہیں، امجد ثاقب تو ایک محض ایک نام ہے. آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن. مجھے اپنی خامیوں کا مکمل شعور ہے. تو میری اگر عزت ہے یا میری اگر کریڈیبلٹی ہے تو وہ اس تصور کی بنیاد پر ہے جس سے میں نے خود کو جوڑا. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اخوت کی جو کامیابی ہے یہ دراصل ایک دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا. یہ آئیڈیا سپریم ہوتا ہے. ویری ٹرو. آئیڈیا جو ہے نا وہ اگر کسی بھی عہد میں اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل کا حل پیش کرتا ہو تو پھر اس آئیڈیا کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ جو مواخات کا آئیڈیا ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور ہے. اب ایک ایسی ہستی کا دیا ہوا تصور اور پھر اس کے بعد یہ مواخات ہے جو کہتا ہے کہ آدھا پاکستان اگر غریب ہے تو آدھا پاکستان غریب نہیں ہے. تو یہ دونوں اگر مل جائیں تو ان کے اس تعاون اور اشتراک عمل سے ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے سکتا ہے، بیلنس کریٹ ہوتا ہے. تو یہ انفیکٹ دس از دی وکٹری اگین آئی ایم ریپیٹنگ آف این آئیڈیا. عمومی طور پر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہ کامیابی کے بعد جو بڑے نام ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا کہیں کسی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو اب سے یہ ہوگا اور پھر وہ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے جو مواخات کی بات کی ہے یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے 2-3 لوگ جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج چونکہ عید بھی ہے، کون سے نام ذہن میں آتے ہیں جن کو آپ اس تمام تر ایفرٹ میں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ پہلے 2-3 گھر سے تھے، دوست تھے، یا چلتے چلتے سرے راہ ملے، کون لوگ تھے وہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے؟ نہیں، کسی ایک شخص کا یا 2 یا 4 کا نام لینا میں سمجھتا ہوں شاید ناانصافی ہوگی، کیونکہ اس میں ایک شخص نہیں ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو سفر کے درمیان میں ملیں اور پھر وہ اپنی جستجو میں اتنے پختہ ہو کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں. تو یہ اس میں پہلے دوسرے کی بات نہیں ہے، اس میں عشق کی شدت کی بات ہے. وہ کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں، کتنی جستجو کرتا ہے کون کتنی. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے لوگ ہم سے بھی اچھے ہوں گے. کیا امجد ثاقب صاحب سے بھی زیادہ شدت کوئی رکھتا ہے آپ کی ٹیم میں؟ میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال میری کوشش تو یہ ہے کہ مجھے اپنی جو میری بساط ہے اس سے بڑھ کر میں کام کروں، اور جس دن مجھے لگا کہ میری بساط سے بڑھ کر کام کرنے والا ہے تو میں خوش بھی ہوں گا اور اپنی کرسی خالی کر کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کو وہاں پہ بٹھاؤں گا. کیونکہ اس تحریک جو ہے نا ہماری، اس کی جو آپ سمجھیں کہ لیڈرشپ کا حقدار وہی ہے جو عشق میں آگے ہے، جستجو میں آگے ہے، ایثار میں آگے ہے، قربانی میں آگے ہے. اور یقیناً مجھ سے آگے کوئی لوگ ہیں لیکن ابھی وہ کردار ہماری کہانی کا نہیں بنے. جس دن وہ ہماری کہانی کا کردار بن جائیں گے تو میں ان کے جسے کہتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. کیونکہ میری جو الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو یا محبت ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے اس ادارے کو بنایا اور میں ہی اس ادارے، میں یہ کہتا ہوں کہ میری محبت اس تصور سے ہے. تو جو بھی اس تصور کو
ان ایسنس ان پیورٹی آگے لے کے جائے گا وہ میرے سر کا تاج ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب بزنسز اسٹارٹ کروائے اخوت فاؤنڈیشن اور بہت سارے لوگوں کے کروائے اور اسپیسیفکلی ان لوگوں کے جن کو آپ نے قرض حسنہ دیا. ریشو بہت اچھی ہے ریٹرن کی. میں پچھلے 2-3 سال سے آپ کی آرگنائزیشن کو بہت قریب سے میں دیکھ رہا ہوں, آبویسلی وٹنس کر رہے ہیں, چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. نارملی کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے وہ اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا. وہ قرض لینے والا آگے آگے جو ہے وہ دینے والا جو ہے خوار ہو جاتا ہے. بلکہ محبت کی کینچی ہمارے تو معاشرے میں اس کو قرار دیا جاتا ہے. یہ محبت کی کینچی آپ کی طرف کیوں نہیں چلتی؟ سے دیکھیں, میں اس امر پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر آپ گلاب بوئیں گے تو گلاب کاٹیں گے, کانٹے بوئیں گے تو کانٹے کاٹیں گے. تو ہم کسی کو قرض تو دیتے ہی نہیں ہیں, ہم تو اس کے ساتھ ایک رشتہ جوڑتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو, تم مواخات کے تسلسل کے طور پر ایک اگلا قدم ہو. اب اس رشتے میں تم میرے بھائی ہو, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو میں تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں, اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جس بھائی کو میں نے کل دیے تھے اس نے واپس کر دیے. اب تم اسے واپس کرو گے تو میں اپنے اگلے بھائی کو دوں گا. تو یہ نیکی ایک زنجیر بن جاتی ہے, کڑی در کڑی. تو اگر آپ اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور لالچ, حرص اور طمع اگر میرے دل میں نہیں ہے تو میرے مخاطب کے دل میں بھی نہیں ہوگا. کیا ریشو ہے آج کل؟ ریشو ہماری 99.9% ہے. ویری گڈ. جو مطلب 200 ارب روپے کی رقم دی ہے, 60 لاکھ قرضے دیے ہیں, سیاچین کی بلندیوں سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحل تک پورا ندار ہے. پورا پاکستان ایک بہترین کردار کا حامل ہے, بشرطے کہ سر بینکنگ کوڈ چلے جائیں وہاں پر تو کیسز پہ کیسز پڑے ہوئے ہیں. اخوت فاؤنڈیشن کا ماڈل اسٹیٹ کو بھی دے دیں. دیکھیں, میں کسی اور کے طرز عمل پر اعتراض کی نہیں اعتراض نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کا ماڈل ہو سکتا ہے, میں تو صرف دیکھیں نا, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایون کووڈ آیا, سیلاب آئے, کئی مشکلات, کئی چیلنجز, اس کے باوجود لوگوں نے 100% کے حساب سے رقم واپس کی. تو کسی کو سیکھنا ہے تو اس آئے نا اس سمندر کی تہ میں اترے اور دیکھے کہ یہ تصور کیا ہے. اس تصور کے عملی جامہ پہنانے کے لیے جو قرآنی تعلیمات اور جو قرآنی کریکٹرسٹکس جو ٹریڈس ہیں ان کو آپ اپنائیں, اور اس نظام کو دیکھیں. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا, اللہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو آپ کے آگے جو آگ ہے ہمارے معاشرے میں, غربت کی آگ ہے, جہالت کی آگ ہے, عدم برداشت کی آگ ہے, تحمل نہیں ہے. تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ جو اصول اللہ نے بتائے, اللہ کے رسول نے بتائے, ان کی تہ تک پہنچیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں. تو ہم نے کوئی خدا نخواستہ یہ ہم کلیم نہیں کرتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا بہت اچھے ہیں, ہم بھی عام انسان ہیں, لیکن چند اصولوں پر ہم سمجھوتا نہیں کرتے. جس شخص کو پیسے دیتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے 6-7 ہزار امپلائیز ہیں. الحمدللہ میں پورے اعتماد سے آج آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جب قرضہ دینے کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں تو پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے, چائے کا کپ تو دور کی بات ہے. تو یہ وہ ایک احساس ایسا آگے پیش کیا جاتا ہے, یہ طرز عمل ہے, یہ حسن سلوک ہے. جزاک. دیکھیں حسن جو ہے نا یہ خدا کی خوبی ہے. خدا حسین ہے, جمال ہے, اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. اچھا, اب حسن و جمال میں حسن سلوک بھی ہے, حسن عمل بھی ہے, حسن گفتار بھی ہے, حسن تدبر بھی ہے, حسن کردار اور حسن سیرت بھی ہے. تو ہم اپنے ساتھیوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ بولنا ہے, اٹھنا ہے, چلنا ہے, بات کرنی ہے, یہ سب احسان کے اور حسن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, تب آپ کسی کے دل پہ دستک دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو پھر یہ طرز عمل آگے بڑھاتا ہے. مور پاور ٹو یو جی. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کے بہاف پہ میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اخوت فاؤنڈیشن بہترین پلیٹ فارم ہے اس ذہن میں کہ اگر آپ کوئی حقدار تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امانت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کوئی پکڑا رکھی ہے اور وہ آپ نے آگے حقدار تک پہنچانی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کو تلاش کرنے میں وقت لگ سکتا ہے یا
آپ کسی کو نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی ملا اسے کہتے ہیں پکڑو اور جاؤ, ہم چھان بین بھی نہیں کرتے کہ کیا یہ واقعی حقدار تھا, اس کے ساتھ والا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا حقدار ہو. تو دس از دا رائٹ پلیٹ فارم. عید کے ان خوبصورت ایام میں ہماری ریکویسٹ بھی ہے, ہمارا پیغام بھی ہے کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, اللہ آپ کے ہاتھ مضبوط کرے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عید قربان ہے اور قربانی کا جذبہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی بات کی جائے تو حاوی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن میں. منو بھائی کا خواب, اور بیسیکلی ہی واز دا ہیرو, ہی واز دا لیجنڈ, جنہوں نے اس شاندار بلکہ ہیروئک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. اب یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر سینکڑوں بچوں کا علاج کیا جاتا ہے, بلکہ ان کے تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ہر وقت وہ ایک خطرے میں رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کو خون کی ضرورت ہو سکتی ہے, ان کی خون کی تبدیلی کا جو ہے پروسیس اس کا آغاز کرنا پڑ سکتا ہے. آپ میرے لیفٹ سائڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ معصوم بچے, چھوٹے بچے, ایک ساتھ بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور مختلف ایج گروپ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور ان کی خوبصورتی یہ ہے جی کہ عید ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کوئی بھی سچویشن ہو, دے آر ہیئر. 365 دن سال کے اور پورے دن کے 24 گھنٹے یعنی 24/7 یہ آرگنائزیشن, یہ ہیروئک آرگنائزیشن جو ہے وہ فنکشنل ہوتی ہے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر عدنان گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میڈیکل ڈائریکٹر ہیں جی, اور یہاں پر بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جی کہ آپ نے عید قربان بھی انہیں بچوں کے ساتھ گزاری, اور کوئی بھی دن ہو یہیں پر ہوتے ہیں, کیا جذبہ ہوتا ہے, کہاں سے لاتے ہیں اتنا جذبہ؟ جی میرے خیال میں میں ان چیزوں کا زیادہ بلیور ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوز کیا ہوتا ہے کسی کام کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہم لوگوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں ان لوگوں کی ہم لوگ ہیلپ کر سکیں, وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکے, اور شاید یہی جو بات ہے وہ ہمارے لیے عافیت کا معاملہ کر دے. اللہ کرے, اللہ کرے. ڈاکٹر صاحب, بچے یہاں پر پیشنٹس عید کے دن میں بھی ہوتے ہیں, اور کیا ایسی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نارملی اگر کوئی ہاسپٹل ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو وہاں پر کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اسٹاف بھی, اور فلکس آف پیشنٹ بھی کم ہو جاتا ہے. یہاں کے معاملات مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کو جو ہے وہ خون فراہم کیا جا رہا ہے, ان مریضوں میں زیادہ تر تھیلیسیمیا کے ہیں. تھیلیسیمیا کے مریض ایسے مریض ہیں جن کو ایک دفعہ دنیا میں جب آ جاتے ہیں 4-6 ماہ کی عمر سے ڈائگنوسس کے بعد ان کو خون لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. جیسے آپ وہیکل میں فیول ڈالتے رہتے ہیں, تو عید کا دن ہو یا کوئی بھی طوفان ہو, آندھی ہو, اور مریض کو خون کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس کو سانس آنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے, اور وہ ہمارے پاس ایک دفعہ رجسٹرڈ ہے, تو اس کو یہاں سے بلڈ جو ہے وہ لگنا ہے اور وہ لگتا رہے گا. اس کے لیے چین آف بلڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے بلڈ گروپس بھی ہوتے ہیں جو نایاب ہوتے ہیں, اس کو مینٹین کرنا اور کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے آپ کے سے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک سرکل جو ہے وہ پلانڈ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم سندس فاؤنڈیشن ایک ویل ریپیوٹیڈ ادارہ ہے. مین سورس جو ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹس ہیں, والنٹیئرز ہیں جو ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے, کالجز کے, اور ریگولر بیسس پہ. اگر سم ٹائمز ایسا ہو جائے ہمیں سپوز اے بی نیگیٹو کی ضرورت ہے, اے نیگیٹو کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیں نہیں مل پا رہا, تو ہمارے پاس ایک بلڈ ڈونیشن سروس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر لوگوں کی لسٹیں ہیں. ہم انہیں کال کر لیتے ہیں, اگر وہ کسی ریزن کی وجہ سے, کسی جاب کی وجہ سے ہمیں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنے آ سکتا, یا ہم اس کی جگہ پہ کیمپ نہیں لگا سکتے, تو ہماری ٹیم ہے جو جا کے اس کے آفس کی جگہ پہ اس کو بلیڈ کر کے لے آتی ہے, لیکن ہم بچے کو سفر نہیں کرواتے. ویری گڈ, ویری گڈ. یہ ایک بچہ بیٹھا ہے جی, اس کی عمر تو تھوڑی سی زیادہ ہے, اپیرنٹلی اس کو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کو جو پروسیس کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے, اور عید کے یہاں پر ہے؟ سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ نہ صرف تھیلیسیمیا بلکہ خون کے کسی بھی پارٹ پہ, کمپوننٹ پہ, کوئی بھی ایسی چیز جو خون سے بن سکتی ہو, ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے جہاں پہ ہم اس کو بناتے ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کے مریضوں کو کیٹیگوریکلی ہم نے رجسٹر کیا ہوا ہے. یہ پلازما ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ ہیموفیلیا اے سے سفر کر رہا ہے, اب اس کے اندر وہ کلوٹنگ فیکٹر موجود نہیں ہے جو بلڈ کی کلوٹنگ میں مدد کسی بھی انجری کی صورت میں پریزنٹ کر سکتا ہے. جیسے اب آج اس کا گھٹنے میں کوئی چوٹ لگی ہے اور یہ انٹرنل بلیڈ ہوئی ہے, تو ہم اس کو بائی مینز آف پلازما بلیڈنگ سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہاں پہ اس کو پلازما لگے گا تو بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی. اس کے ساتھ فزیو تھراپی والا ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک پراپر طریقے سے اسپیشلائز جو ہے اس کی فزیو وغیرہ کرائیں گے تاکہ اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے بیکار نہ ہو, کرے, صحت کا معاملہ کرے. یہ ایک بڑی پیاری سی بچی بیٹھی ہے ناظرین, اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی پیشنٹلی بیٹھی ہوئی ہے.
وہ نارملی عام بچے جو ہیں وہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, وہ بڑی پیشنٹلی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. سر کیا پرابلم ہے بچی کا؟ یہ بچی تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے, اور ان کی فیملی میں 2 بچے ہیں. ایک یہ ہے, اس کی بہن کو بھی بلڈ لگتا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بچے جو ہیں وہ اتنا سکون سے کیوں بیٹھتے ہیں, اصل میں یہ لائف جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر جا رہی ہے. منو بھائی اللہ کی رحمت کرے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ بچے ہمارے پاس مرجھائے ہوئے پھول کی طرح آتے ہیں, اور ایک ایک قطرہ خون کے اندر ان کے جاتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ان کے لیے سارٹ آف موڈ ایلیویٹر بھی ہوتی ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, بچہ کے جسم میں بلڈ جا رہا ہے, انرجی آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں معاملات بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ صحت دے, آسانی کا معاملہ فرمایا. اور اس نے بڑا اچھا سا خوبصورت سا فراک پہنا ہوا ہے, عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی. یہ بچی جی, السلام علیکم, کیا نام ہے جی؟ اور یہ بچی کا کیا پرابلم ہے؟ یہ بھی تھیلیسیمیا میجر ہے, اور ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ ہے, اور بلڈ لگوانے کے لیے اسپیشلی ہمارے پاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی تمام جو ہے بیڈز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہوں, اور ایون دو آپ کو کوئی ایسے پیشنٹس آ جائیں جن کی آپ کو فوری ضرورت پڑ جائے, اس کیس میں پھر کیا کریں؟ دیکھیں, ہم نے ایک میکانزم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جو لاہور شہر کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس ایک دن پہلے سیمپل دے کے چلے جاتے ہیں. مارننگ میں ہم ان کو ٹرانسفیوژن کرتے ہیں کیونکہ بلڈ ریڈی رہتا ہے. اس کے علاوہ جو آؤٹ آف سٹی کے لوگ ہیں وہ مارننگ میں ہمارے پاس 11-12 بجے تک پہنچتے ہیں, ان کی ٹرانسفیوژن 4-5 بجے تک چلتی ہے. پھر ایسے لوگ جو جابس کر رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ, کوئی کام کر رہے ہیں, وہ تقریباً شام کو 4-5 بجے آتے ہیں, اور ان کی ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اس سے آگے والے ٹائم میں چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک صاحب یہاں پر اپیرنٹلی بڑی عمر کے ہیں. السلام علیکم, کیا حال؟ ان کا کیا معاملہ ہے سر؟ یہ بھی ہیموفیلیا سے سفر کر رہے ہیں. آج کسی انجری کی وجہ سے ان کی کوئی اینکل بلیڈ ہوئی ہے, اور پلازما جو ہے وہ ٹرانسفیوژن کے لیے ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ صحت اور آسانی کا معاملہ فرمائے. ناظرین, یہ ہیروئک آرگنائزیشن ہے پاکستان کی, اور آئی بلیو کہ ہمیں ان کو امپاور کرنا ہوگا, کیونکہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ فیسز پاکستان کے دکھانے جا رہا ہوں جن کو ہم پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دس از واٹ دا پاکستان از. یہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے, اٹ از آلسو ون آف دیم. سو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, کیونکہ بہت سارے کام اللہ کے کرنے والے ہیں اور بہت سے کام انسانوں کے کرنے کے ہیں جو انسانوں کی ذمہ داری ہے. سر, کن کن چیزوں میں آپ کو کامن سٹیزنس کی طرف سے سپورٹ اور مدد چاہیے ہوتی ہے نارملی؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ جو جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا, ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بلڈ ہے, کیونکہ ایسی کوئی مشینری نہیں ہے جو آرٹیفیشیل وے سے ایک سنگل ڈراپ آف بلڈ بھی بنائے. ہیومن باڈی میں بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ 90 to 120 ڈیز ٹوٹ جانا ہے. تو آپ اس کو جو ویسٹ کر رہے ہیں وہ کسی تھیلیسیمیا کے مریض کو دے دیں. کہتے ہیں کہ جو زیادہ بلڈ دیں 2-4 دفعہ دیں تو آپ موٹے ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ صرف متس ہیں. اصل میں ضرورت مند جو, اس کا ریالٹی سے کوئی لنک نہیں ہے. اصل میں پتہ اس کو چلتا ہے جو بندہ ضرورت میں ہوتا ہے. اب جس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا ان کے والدین کو ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے بلڈ ڈھونڈنے کے لیے, پتہ تو اس وقت چلتا ہے. اور ایک فیملی کے اندر 3-3 4-4 بچے ہیں, جوان بچے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بیٹھے ہوئے, جن کو 10-10 دن کے بعد 2-2 بوتلیں بھی لگتے ہیں. اور ایسے 7,000 کے قریب سندس فاؤنڈیشن میں رجسٹرڈ کیسز ہیں, اور ہمارے آل اوور پاکستان جو ہے وہ 9 سینٹرز کام کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ مریض موجود ہیں ہم ان تک رسائی حاصل کر سکیں. کسی فیسلٹی کے عوض پہ بھی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, سندس فاؤنڈیشن کا پیشنٹ رجسٹرڈ ہے. نہیں, میں بڑا ہیپیلی اس کا آنسر کروں گا. الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن لوگوں کے زکوٰۃ و عطیات سے چل رہی ہے, اور جتنے بھی مریض ہیں وہ ہمارے ٹوٹل فری آف کاسٹ ہیں. ہم کسی سے سنگل پینی چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اس میں چاہے ان کو 2 بیگز لگانے پڑے, چاہے 10 بیگ لگانے پڑے, چاہے کسی ہاسپٹل میں ہم ایسے بھی مریض ہیں جن کی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس میں اپنا پارٹ پلے کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز کہ کیا سندس فاؤنڈیشن لاہور کے علاوہ بھی کہیں پر جی ہم لوگ, اور کہاں پر ہے؟ لاہور کے علاوہ ہم گجرانوالہ میں ہیں, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, حافظ آباد ہے, اسلام آباد ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر ایم شور میں کوئی مس نہیں کر گیا, وزیر آباد بھی ہے, اور ان فیوچر ہم آپ کو کراچی اور ملتان میں نظر آئیں گے ود ان اے منتھ اور سو انشاءاللہ. ناظرین, یہ خوبصورت چہرے ہیں پاکستان کی عید کے اس خوبصورت موقع پر, جہاں پر ہم نارملی ولنز کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ کہ ان ہیروز کو آپ کے سامنے رکھا جائے جو پاکستان کے اس فیوچر کو برائٹن کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں. سو ایک ہمبل ریکویسٹ دوبارہ سے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان کو بنیادی ضرورت جو ہے وہ اپنے ینگسٹر سے بلڈ کی ہے, خون کی ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے تا وقت کہ اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہو کہ اس کا خون کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ہر شخص کا خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے
قیمتی ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جس کو آپ کو آگے پہنچانا آپ کی میرے خیال سے ذمہ داری ہونی چاہیے. چلتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر عید قربان کی مناسبت سے آپ کی ملاقات ان لوگوں اور ان اداروں کے ساتھ کروا رہے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہتر امیج پیدا کرتے ہیں. بلکہ انفیکٹ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کی ورتھ اور کیپیبلٹی یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کہ پاکستان اور پاکستانی ہیں کون، تو ہم ان آرگنائزیشنز اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کو بہت بآسانی پیش کر سکتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا نام، ایک ایسا چہرہ جس سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جہاں جہاں انسانیت تکلیف میں ہوتی ہے ہمیں الخدمت وہاں پر پاکستان کے فلیگ کیریئر کے طور پر نظر آتی ہے. اور اگر پاکستان میں آنے والی آفات کا ذکر کیا جائے تو لٹرلی میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ریسنٹ جو فلڈ آیا میں نے اس کو خود کور کیا. میں جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں موجود تھا اور ہماری ٹیم پہلے لوگوں میں سے موجود تھی، پہلی میڈیا ٹیمز میں سے تھی جو جا کر وہاں کے حالات اور وہاں پر ہونے والی فلاحی خدمات کو دکھا رہی تھی. تو ہمیں ہر جگہ جو آرگنائزیشن نظر آئی وہ ایک الخدمت تھی، یا ریسکیو 1122 تھا یا الخدمت فاؤنڈیشن تھی. ان کے جوائنٹ وینچرز تھے، باقی جتنی بھی تھی سب سر آنکھوں پر، لیکن وہ بہرحال الخدمت کے بعد ہی تھی. تو ہمارے ساتھ عبدالعزیز عابد صاحب موجود ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کے ذمہ دار ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مزاج شریف، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے. عید قربان ہے اور قربانی کا ذکر ہے. ایک قربانی تو یہ ہے جو سنت ابراہیمی ہے، اور دوسری قربانی وہ ہے جو آپ اور آپ کی آرگنائزیشن روزانہ کی بنیاد پر غریب آدمی کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے دے رہی ہوتی ہے. بہت سارے مسائل بھی آتے ہوں گے، تکالیف بھی ہوتی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوتی ہوں گی، مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے جو چینل ہے اس کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سے راضی. اور آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا، عیدین کا تذکرہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے اجتماعی طور پہ دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک عید الفطر اور عید البقرہ، عید قربان. تو آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر اپنی خوشیوں کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے قربان کرتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کی مدد کر کے خوشیاں سمیٹتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. کوئی بھی موقع ہو، تکلیف، آزمائش، پریشانی کا موقع ہو تو الحمدللہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی تکالیف کو جس حد تک بھی. عمومی رویہ میرے معاشرے کا یہ ہے، اور انفیکٹ ہم بھی اس میں بہت ساری بدقسمتیوں کے شکار ہیں. میں اپنے آپ کو اس میں سب سے پہلے رکھوں گا کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمارے پاس دوسروں کے لیے تو دور کی بات، اپنی فیملیز کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے. آپ لوگ کیسے ترجیح دے لیتے ہیں دوسروں کو اپنے گھر کو پس پشت پھینک کر؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ فکر ہے، وہ نظریاتی ایک تربیت کا نتیجہ ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان کو ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا منبع اور سورس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر اٹھایا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں دو چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں، ایک دعوت، دوسرا خدمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مطہرہ تو یہ ہے کہ ایک وہ بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی اور مسلسل پھینکتی رہی. جب وقفہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بڑھیا جب کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو آقا دو جہان نبی مہربان حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف جاتے ہیں. ہمارے لیے ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. عبدالعزیز عابد صاحب اور ان کی ٹیم عید کے ایام میں اپنے گھر کی بجائے یہاں پر اجتماعی قربانیوں میں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر رہی ہوتی ہے. فیملی انتظار نہیں کرتی؟ این سعادت بے زور بازو نیست. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ میری اہلیہ، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے گھر والے، میری پوری فیملی کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے ابو جان، یہ ہمارے بھائی جو عید والے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے تیسرے دن
ہمیں کم کم نظر آئیں گے، بلکہ نظر ہی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن سارے ہی دن ہمارے خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، جب ہم ضرورت مندوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے جو خوشی نصیب ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنی ضرورت، اپنی اللہ آپ زندگی کے پوری کر اہل کے و وہ دن عیال کو بھی اس کا اجر دے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ناظرین، ان ہیروز سے آپ کی ملاقات کروانے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ایک ریمائنڈر دینا ہے کہ عید قرباں ہے، میں ان سے نہیں کہلوانا چاہوں گا، میں خود کہوں گا دے آر دا پیپل جو آپ کی امانتوں کے امین ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حقدار تک پہنچانے میں کچھ تلاش کرنی پڑتی ہے اور اس میں آپ کو کوئی ایسا شخص چاہیے، کوئی ایسی آرگنائزیشن چاہیے جس کو حقداروں کا پتہ معلوم ہے، تو دے آر دا پیپل، ان کو حقداروں کا پتہ معلوم ہے، آپ حقدار تک پہنچانے کی جہد میں، تو یو کین چوز دیم، اور آپ ان کے ذریعے امانتیں جو ہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر، لوگ آبویسلی چوز کرنے میں بڑا مسائل کے شکار ہوتے ہیں۔ نارملی تو فریج بھی بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا حصہ ہمارا، اور بچا جو ہے اور کچرا جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ اس پہ آپ لوگ کس طریقے سے اس کو انشور کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا کافی سارا ابھی تو سٹاک پیچھے آ بھی رہا ہے۔ یہ تو یہ کچھ لوگوں معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے، سچی بات ہے، وہ آج بھی وہ اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور انہیں یہ ہمارے پاس جو 14 ارب روپے آئے، ہم نے سیلاب کے جی یہ کرونا کے اندر آئے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئے، زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پاکستانی قوم نے، مخیر حضرات نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے، تاجروں نے، مزدوروں نے جتنا ان کا حصہ تھا، حتیٰ کہ ایک موچی کے بچے نے آ کے اپنی پورے دن کی جو سیلری تھی وہ آ کے ہمارے کیمپ کے اندر جمع کرائی۔ تو میں اس قوم کو، زندہ قوم کو کیسے بھول جاؤں؟ یہ جو الحمدللہ یہ آپ سے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سسٹم ہمارا پورا نظام چل رہا ہے، تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے ہم پہ، الحمدللہ وہ یہاں پہ آ کے حصے ڈالتے ہیں، اور کچھ تو حصے دار لے جاتے ہیں، کچھ ضرورت مند اور مستحق افراد کے لیے قربانی کوئی فی سبیل اللہ میں شخص، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ ان عید کے ایام میں obviously ایک بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں کی قربانی کے بعد کھال پہنچانا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کھال ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کھال کو تو پہلے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ویسٹیج کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کو جو اہمیت دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے دی ہے۔ اس نے ایک ضائع چیز کو، غیر مفید چیز بظاہر جو لوگ ان کو سمجھتے اس کو انتہائی کارآمد اور مفید بنایا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں ہمارے بہت سے اور دوستوں نے کام کیا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے کام کو بھی۔ تو لوگ کھالوں کے سلسلے میں الحمدللہ ہم پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں، ہماری ٹیمیں گلی گلی محلے کے اندر جاتی ہیں، جی کیمپس لگے ہوتے ہیں لاہور کے اندر، ہمارے تقریباً 500 سے زائد ہمارے مختلف جگہوں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، اجتماعی گائی کی قربانی کے مراکز ہیں، اور وہاں پہ ہماری اسی طرح کے رضاکار، والنٹیئر، یہ جو قربانی کا یہ پورا سیٹ اپ آپ دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، اس میں مہینوں لگتے ہیں، اور ظاہر جانوروں کی بکنگ ہوتی ہے، اس کی خریداری ہوتی ہے، وہ پورا نظام ہے۔ عبدالعزیز عابد صاحب، ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک جانور ذبح کیا ہوتا ہے اور آپ نے 2000 بندے کی لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ادھر ایک بکرا پڑا ہوا ہے، اس میں سے حصہ تھوڑا جانا ہے۔ اس کی ڈسٹریبیوشن کو اور لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہم کسی کی بھی جو عزت ہے اس کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا آرفن کیئر پروگرام ہو، کبھی بھی آپ نے ہماری بیوہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماؤں کی طرح ہیں، کبھی ان کو لائنوں میں لگا ہوا نہیں دیکھی، اس کے اکاؤنٹ کے اندر یتیموں کے لیے پیسے جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے موقع پہ بھی ہمارے پاس بینیفیشری کی لسٹ ہوتی ہے، تو خاموشی کے ساتھ پیکنگ ہوتی ہے، وہ پیکنگ جو ہے ہم خاموشی کے ساتھ ضرورت مند مستحق افراد، ہمارے پاس پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ضرورت مند مستحق ہیں، ان بینیفیشریز تک جو ہم وہ لسٹ جو ہے پہنچاتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں، وہ گوشت جو ہے ان کو پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو کل مستحق نہیں تھی لیکن آج وہ مستحق ہے، اور اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، اور وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کسی ایسے ذمہ دار کو نہیں جانتی، تو اس کو آپ تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟
کہ آپ اس کی کفالت، اس کے بچوں کے معاملات میں اگر اس کو کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کی آپ کے یہ چینل کے وساطت سے یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو بتلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہاں پہ کوئی سفارش کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی علاقے کے اندر بھی رہ رہے ہیں، آپ خدمت والنٹیئر کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ ان کے دفاتر بھی وہاں پہ موجود ہیں، افراد بھی وہاں پہ موجود ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ اس کی کچھ اسکروٹنی ہوتی ہے؟ جی ظاہر ہے، اس کی ویریفیکیشن تو ہوتی ہے۔ کیا پروسیجر ہے؟ وہ ایک فارم ہم دیتے ہیں، فارم کو ہم وہ اس کو ضروری ہے کہ وہ بچے جو اس کے اسکول گوئنگ ہوں، ہم اسکول گوئنگ، اور اگر اسکول بھیجنے کی استطاعت نہیں ہے، سخت تو پھر اس کو خاموشی کے ساتھ ہم ویریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد مدد کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ ہمارے والنٹیئر۔ اور اگر کوئی انڈیویجول یہ چاہتا ہو کہ میرے بچے کا حق بھی ہے تعلیم حاصل کرنا لیکن باپ سر پہ نہیں ہے، تو ایسے کئی کیسز ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ۔ ہم بہت سارے کیسز کو تو بتلاتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو، اللہ قبول کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو۔ ایسے بھی کیسز ہیں، محلے داروں کو ایک بہن بھائی تھے، تو ایک بھائی جو ہے وہ اسکالرشپ لے رہا ہے اور دوسرے بھائی کو پتہ بھی نہیں ہے اس کی آمدن کا سورس کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی معاونت اور مدد کا کام جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کرتی ہے۔ سو آئی ریکویسٹ ایوری ون، ہر پاکستانی سے میں درخواست کرتا ہوں اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی سے درخواست کرتا ہوں کہ دس از دا رائٹ پلیٹ فارم، دے آر دا ہیروز آف پاکستان، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ان خوبصورت دنوں میں، ان قربانی کے دنوں میں جہاں یہ آپ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے کھڑے ہیں، وہیں آپ کے پاس یہ بہترین اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو آنے والے دنوں میں یہ ایک نہیں کئی خاندانوں کو اس دھارے میں لا سکیں گے جن کو بہرحال ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ سو ونس اگین میری ایک اللہ رب العزت کے حضور بھی دستبستہ درخواست ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہے کہ پاکستان وطن عزیز اور اس کا ہر غریب آدمی یقین مانے بہت قیمتی ہے، اور اس کو مزید قیمتی بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حق حقدار تک پہنچایا جائے۔ اگر میں اور آپ حق حقدار تک پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یقین مانے یہ بڑی خواری ہو سکتی ہے۔ اجازت چاہیں گے؟ السلام۔